بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کس علم میں ہے کہ دادا دربار عرس کے تیسرے دن جو کچھ ہوا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو میں ان تمام جو واقعات ہیں اس کا میں خود آئی وٹنس ہوں، اور جو تیسرا دن تھا عرس کا میں صبح سے وہاں پر موجود تھا، اور صبح سے لے کے شام تک جتنی بھی وہاں پر نشستیں ہوئی ہیں علماء کرام کی، تو اس میں سے ایک دو کو چھوڑ کے سب کے ساتھ انہوں نے یعنی بہت ہی طوفان بدتمیزی کیا، اور ہلڑ بازی ہوئی ہے، نعرہ بازی ہوئی ہے، اور جو یہ نعرہ ہے لبیک کا، اس نعرے کو استعمال کیا گیا ہے علماء کرام کی تقریر کو رکوانے کے لیے۔ اس تقریر کے دوران شور و غوغا، ہلڑ بازی کے لیے اس نعرے کو استعمال کیا گیا ہے۔ انتہائی بدقسمتی ہے اس ملک کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے اور اہل سنت کے لیے کہ ایسے شرپسند لوگ جن کے پاس نہ علم ہے، جن کے پاس نہ کوئی تربیت کا نظام ہے، ان کو یہ نعرہ دے دیا گیا ہے، اور اس نعرے کے تحت وہ اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور مسلک حق اہل سنت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے میرے حالات ہیں کہ وہاں پر 18 20 سال 15 سال کے بچے جو برین واشڈ ہیں ایکچولی، اور ان کو ایک نعرہ دے دیا گیا ہے، اور انہوں نے وہاں پر اسی نیت سے وہ آئے ہوئے تھے 3 دنوں سے، وہ جس سے میں نے پوچھا کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے، اور وہ 3 دنوں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ بالخصوص جو چیئرمین سپریم کونسل محترم جناب ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی جو اسپیچ ہونی تھی عرس کے تیسرے دن عصر کے بعد، کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ہم ایسا ماحول بنا دیں، چونکہ 2-3 دن پہلے سے سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک کمپین لانچ کر دی تھی تاکہ وہ وہاں پر آ ہی نہ سکیں۔ صبح جب انہوں نے آغاز کیا تو اس سے انہوں نے اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈنگ شروع کر دی تاکہ یہ میسج جائے کہ یہاں پر ہال بھرا ہوا ہے، ان کے لوگ موجود ہیں اور وہ کسی کو سپیچ نہیں کرنے دے رہے۔ تو یہ مناظر انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیے تاکہ یہاں پر جو عصر سے مغرب کے نشست میں جناب ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب نے آنا ہے وہ تاکہ نہ آ سکیں۔ لیکن یہ الحمدللہ یہ تحریک منہاج القرآن کی قیادت، یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جرأت کا عملی نمونہ، وہ خود وہاں پر آئے، تشریف لائے، اور پہلے سے آگے حاضری انہوں نے دی ہے دربار شریف پہ۔ حاضری کے بعد پھر انہوں نے خطاب مکمل کیا، جو موضوع لے کر آئے تھے اس کو کمپلیٹ کیا، اور جو سامنے سے اس وقت بھی پورا جو صبح سے ظہر کی نماز اور عصر سے پہلے تک جو ہلڑ بازی ہوئی تھی، جو وہاں پر شور شرابہ ہوا، جو طوفان بدتمیزی ہوا، جو نعرہ بازی ہوئی ہے، کئی علماء کرام خطاب نہیں کر سکے، وہ ایک طرف ہے، لیکن عصر کے بعد جو شروع کی تھی وہ ان کی پیک، ان کی بدتمیزی کا طوفان تھا۔ لیکن کمال میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت مجھے امام مالک اور امام احمد بن حنبل یاد آ رہے تھے کہ اس دور میں بھی شرپسند لوگ تھے، اس دور میں بھی فتنہ پرور لوگ تھے، مذہبی جنونی لوگ اس وقت بھی تھے، جو ان ائمہ کے سامنے طوفان بدتمیزی کرتے تھے، لیکن ان کا بھی کردار کیا تھا؟ صبر، تحمل، جرأت کے ساتھ وہ بھی کام کرتے رہے۔ تو یہ جو کل منظر میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف علم، تحمل، بردباری، شجاعت کا استعارہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری تھے، اور اس کے سامنے جو فرنٹ پہ جو لوگ وہ مذہبی جنونی جو لبیک کے نعروں کے ذریعے شور شرابہ کر رہے تھے، طوفان بدتمیزی کر رہے تھے، وہ سامنے والے جہالت کا استعارہ تھے، وہ سامنے والے انتہا پسند اور شرپسند لوگ تھے، لیکن ایک طرف علم اور شعور، آگہی، صبر، تحمل اور شجاعت کے پیکر تھے، جنہوں نے ان کی کسی بھی نعرے کا جواب، کسی بھی طوفان بدتمیزی کا جواب ان کی زبان میں نہیں دیا، بلکہ انہوں نے قرآن، سنت اور اولیاء اللہ کی تعلیمات بیان کی۔ اب جو حال کے اندر لوگ تھے، جو فرنٹ 3 رو تھی، وہ تو اس میں ہمارے نوجوان تھے، منہاج یوتھ لیگ کے نوجوان تھے، MSM تھے، جنہوں نے ایک سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے سامنے فرنٹ پہ، اور اس سٹیج کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے وہ سارے کے سارے
مذہبی جنونی تھے۔ میں اس موقع پر اپنے نوجوانوں کو بھی مبارکباد دوں گا جنہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ وہاں پر ڈٹے رہے، کھڑے رہے اور انہیں آگے نہیں آنے دیا، چونکہ شرپسندوں کا ٹارگٹ تھا کہ وہ جنگلے کو بھی کراس کر کے سٹیج پہ آنا چاہ رہے تھے اور خطاب براہ راست رکوانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ کام نہیں ہو سکا۔ اور دوسری طرف یہ ہوا کہ جو ہال کے جو باہر لوگ تھے، چونکہ بہت بڑی تعداد ہال کے باہر تھی، جو لوگ ہال کے باہر تھے انہوں نے پورا کمپلیٹ خطاب سنا ہے، لیکن جو شرپسند تھے، جو ایک پلاننگ کے تحت آئے ہوئے تھے، 3 دنوں سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہال کے اندر کے حصے کو کیپچر کیا ہوا تھا اور انہوں نے وہاں پر بیسیکلی ہلڑ بازی کی ہے اور طوفان بدتمیزی کیا ہے اور مسجد کے ہال کا تقدس پامال کیا ہے، حضور داتا صاحب کی اس عظیم درگاہ کی تقدس کو پامال کیا ہے۔ تو میں اس پیغام کے ذریعے جو حضور داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو تعلیمات صوفیاء پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کو بھی میں پیغام دوں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھ لیں کہ ان کا رویہ کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے پیغام دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے، اس وقت ایسے شرپسند لوگ جو دین کے لبادے میں، جو اصل میں خوارج ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہر وہ گروہ جس میں نفرت ہے، جس کی تعلیمات میں نفرت ہے، جس کی تعلیمات میں انتہا پسندی ہے، جن کی تعلیمات میں شرپسندی ہے، اس سے خود بھی بچیں اور اپنی اولاد و نسلوں کو بچائیں۔ اور ہر وہ تحریک جس کے پیغام میں اعتدال پسندی ہے، جس کے پیغام میں محبت رواداری ہے، جس کے پیغام کے اندر امن آشتی ہے، اس کے ساتھ جڑیں اور اس کی نسلوں کو جوڑ کے رکھیں۔ روز اول سے یہ 2 طرح کی تقسیم ہے، 2 طرح کے گروہ ہیں، ایک انتہا پسندوں کا گروہ ہے، شرپسندوں کا گروہ ہے، فتنہ پروروں کا گروہ ہے، جو حق سے نکل گئے ہیں اور جو باطل کی راہ پہ چڑھ گئے ہیں، اور ایک طرف وہ تحریکیں جماعتیں ہیں روز اول سے آ رہی ہیں جو اعتدال پسندی پہ ہیں، جو امن پہ بلیو کرتی ہیں، جو رواداری پہ بلیو کرتی ہیں، جن کی تعلیمات میں محبت ہے، جن کی تعلیمات کے اندر امن ہے، جن کی تعلیمات میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ یہ پہچان ہے، اس پہچان کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، اس پہچان کو کہ وہ تحریکیں جو انتہا پسندی کی راہ پہ ہیں ان کے ساتھ نہ چلیں، نہ اپنی اولادوں کو لے کے چلیں، وہ کسی بھی گروہ کے اندر ہوں، کسی بھی فرقے میں ہوں، قطع نظر اس کے کہ ان کا کوئی بھی مسلک، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہے۔ ہر وہ جماعت، ہر وہ گروہ، ہر وہ تحریک جو بلیو کرتی ہے شرپسندی پہ، انتہا پسندی پہ، فتنہ پروری پہ، تنگ نظری پہ، وہ اہل حق نہیں ہو سکتے۔ اور ہر وہ تحریک اور جماعت جن کی بنیاد امن پہ ہے، محبت پہ ہے، رواداری پہ، اعتدال پسندی پہ ہے، وہ اہل حق میں سے ہیں، ان کا ساتھ دیں۔ تو یہ جو حالات آپ کے سامنے آئے ہیں، اس سے واضح بھی ہو گیا ہے، اس سے بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اس سے شرپسند اور امن پسند نکھر کے سامنے آ گئے ہیں۔ اہل حق وہی ہیں جو امن پسند ہیں، جو محبت رواداری پہ بلیو کرتے ہیں، جو ہر ایک کو سینے سے لگاتے ہیں، جن کے ہاں نفرت نہیں ہے، اور شرپسند لوگ وہی ہیں جن کے ہاں نفرت ہے، فتنہ پروری ہے، تنگ نظری ہے، ان سے خود بھی بچیں اور اپنی اولادوں کو بچائیں۔ اور اہل حق وہی ہوں گے جو امن پسند ہوں گے، محبت رواداری ہوں گے، ان کا ساتھ دیں اور اپنی نسلوں کو ان کے ساتھ لے کے چلیں۔